نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہم مسلمانوں کے لیے دنیا اور آخرت کی رہنمائی کے لیے ہدایت نامہ بنا کر بھیجا گیا ہے۔ بے شمار لوگوں نے قرآن مجید فرقان حمید پر عمل کر کے اپنی دنیا بھی سنواری، اپنی آخرت بھی سنواری ہے۔ ایک اللہ والے فرمانے لگے کہ اگر آپ کا مشفق اور محبوب باپ کسی دوسرے ملک سے آپ کو ایک خط لکھے اور آپ کو وہ وصول بھی ہو جائے اور آپ کو اپنے باپ سے محبت بھی ہو اور یہ بھی جانتے ہوں کہ اس نے آپ کو اس خط میں کچھ عظیم ہدایات دی ہیں، تو آپ کو اس وقت تک چین نہیں آئے گا جب تک وہ خط کھول کر اسے پڑھ اور سمجھ نہ لے۔ اگر بالفرض باپ نے وہ خط اردو کے بجائے کسی اور زبان میں لکھا ہو جو آپ نہیں جانتے، تب بھی آپ جلد از جلد اس کا ترجمہ کروا کر اسے پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اسے لفافے میں پڑا رہنے دیں اور ساری زندگی اسے سمجھنے کی کوشش نہ کریں۔ اگر اللہ جل شانہ کی رحمت پر ایمان ہے اور اس پر کہ اللہ کی طرف سے ہدایت کا ایک پیغام آیا ہے جس میں بار بار اس بات کی تاکید ہے کہ میرے اس پیغام پر اچھی طرح سے غور فکر کریں، اسے سمجھیں اور آپ اس پیغام کو الماری میں رکھ کر بس اس کی زیارت کیے جائیں اور زندگی بھر کبھی یہ خیال نہ آئے کہ یہ میری دنیا اور آخرت کی بھلائی کا ایک دستور العمل ہے جو میرے مالک اور خالق نے بھیجا ہے، اس لیے مجھے اسے سمجھ کر غور سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو اس پیغام کی اس سے بڑھ کر ناقدری کیا ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہمیں قرآن کریم عطا فرمایا، جس میں ہماری دنیا اور آخرت کی صلاح اور فلاح کا وہ سامان موجود ہے جو کسی اور کتاب سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ لیکن افسوس ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت کا یہ عالم ہے کہ وہ اسے ایک مقدس چیز کی طرح الماریوں میں سجائے ہوئے ہیں۔ بہت سارے مسلمان بھائی تو ایسے ہیں جنہیں تلاوت کی بھی توفیق نہیں ہوتی اور انہیں صحیح طرح سے قرآن کریم پڑھنا بھی نہیں آتا، یا اگر کسی کو تلاوت کرنے کی توفیق ہو بھی جاتی ہے تو زندگی بھر اسے سمجھنے اور اس پر عمل کی طرف توجہ نہیں ہوتی، اور مرتے دم تک یہ پتہ نہیں چلتا کہ اس میں کیا ہدایات اللہ کی طرف سے ہمیں دی گئی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن کریم کے صرف الفاظ کی تلاوت بھی ایک عظیم سعادت اور ثواب کا ذریعہ ہے، لیکن یہ قرآن کریم جیسی عظیم کتاب سے فائدہ اٹھانے کا پہلا مرحلہ ہے۔ اس کے بعد تو مسلمان کو فکر لگ جانی چاہیے اور ہر ممکن کوشش کرے کہ میں اللہ رب العزت کی طرف سے دی گئی ہدایات کو سمجھوں، پڑھوں، غور اور فکر کروں اور اچھی باتوں پر عمل کروں، اور جن برائیوں سے اللہ پاک نے
منع فرمایا ان سے رک جاؤں اور زندگی بھر قرآن کریم کی اس حق کی ادائیگی سے اپنے آپ کو محروم نہ رکھوں۔ اگر ہم نے اس طرح نہ کیا، قرآن کریم کے قریب نہ آئے، قرآن کریم کو نہ سمجھا، تدبر نہ کیا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت والے دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے شکایت فرما دیں، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ اے میرے پروردگار، میری قوم نے اس قرآن کو بالکل چھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ آپ اندازہ کریں، اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی شفاعت ہر مسلمان کا آخری سہارا ہے، وہ قیامت کے دن ہماری شفاعت اور سفارش کرنے کے بجائے اللہ جل شانہ سے ہماری شکایت فرمائیں، تو پھر ہمارا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ لہذا اگر آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شکایت سے بچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل کرنی ہے، تو ہمیں قرآن کریم کے تمام حقوق ادا کرنے کی فکر کرنی چاہیے، اور اپنے دن رات میں سے کچھ وقت ایسا مقرر کرنا چاہیے کہ ہم قرآن کریم کے حقوق میں سے جو اس کا ایک اہم حق ہے سمجھنا، اس پر عمل کر سکیں۔ اللہ جل شانہ کی طرف سے مسلمانوں پر قرآن مجید کے 3 حقوق عائد کیے گئے ہیں۔ 3 حق ہیں قرآن کے۔ آج ہم سب اپنے حقوق کی جنگ تو لڑتے ہیں، ہر بندہ اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہا ہے، لیکن کبھی ہم نے یہ نہ سوچا کہ اللہ جل شانہ کی یہ عظیم اور مقدس کتاب قرآن کریم، اس کا بھی ہمارے اوپر کوئی حق ہے۔ تو توجہ سے سماعت فرما لیجئے کہ قرآن کریم کے 3 حقوق ہیں ہر مسلمان پر۔ نمبر 1، قرآن کریم کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کو صحیح طریقے سے تجوید کے ساتھ پڑھا جائے۔ آج ہمارے کتنے مسلمان بھائی ایسے ہیں جنہیں تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا نہیں آتا، اللہ حفاظت فرمائے۔ قرآن کریم کا دوسرا حق یہ ہے کہ اسے سمجھنے کی کوشش کی جائے اور اس کے معنی اور مفہوم کو اپنے دلوں میں اتارا جائے۔ تیسرا حق قرآن کریم کا یہ ہے کہ اس کی تعلیمات اور ہدایات پر دل و جان سے عمل کیا جائے اور دوسروں تک پہنچایا جائے۔ تو یہ 3 حقوق ہیں قرآن مجید کے۔ ہر مسلمان اپنے متعلق خود سوچ لے کہ میں قرآن مجید کے ان 3 حقوق میں سے کتنے حقوق ادا کر رہا ہوں۔ موجودہ دور میں ہم اجتماعی طور پر جن مسائل اور پریشانیوں سے دوچار ہیں، ان کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کے حقوق کی ادائیگی سے غافل اور قرآنی تعلیمات سے دور ہیں، اور اس کی وجہ سے ہی ہم مختلف آزمائشوں کا شکار ہیں۔ ایک حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے ذریعے کچھ لوگوں کو عروج عطا فرماتے ہیں اور کچھ قوموں کو قرآن سے دوری اختیار کرنے کی وجہ سے ذلیل اور رسوا کر دیتے ہیں۔ آج قرآن کریم کے حقوق سے غفلت کا یہ عالم ہے کہ صرف کسی درجے میں قرآن کریم کی تلاوت کر کے یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ ہم نے قرآن کریم کا حق ادا کر دیا، حالانکہ تلاوت کے علاوہ قرآن کریم کو سمجھ کے پڑھنا، اس کے معنی اور مفہوم سے آگاہی حاصل کرنا، اس کے حلال و حرام کا علم حاصل کرنا، اس پر غور و فکر کر کے اپنی زندگی کو اس کی تعلیمات کے مطابق بنانا اور اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا، یہ سب بھی
قرآن کریم کے اہم ترین حقوق اور قرآن کریم کے نازل کرنے کے بنیادی مقاصد ہیں۔ اگر ان سے منہ موڑا جائے تو قرآن کریم کے حق تلفی لازم آتی ہے۔ قرآن کریم ہدایت کی ایک ایسی کتاب ہے جو انسانی زندگی کے ہر پہلو سے متعلق بہترین رہنمائی فراہم کرتی ہے، اور قرآن کریم سے فائدہ اسی وقت اٹھایا جا سکتا ہے جب اس پر مستقل طور پر غور و فکر کر کے اسے سمجھا جائے اور عملی زندگی میں اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر اپنے لیے ہمیشہ کی سعادتوں کا سامان مہیا کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے بالکل شروع میں فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ گویا اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے اور آخرت کی تیاری کے لیے قرآن کریم کی شکل میں ہدایت نامہ دے دیا ہے۔ اب اگر ہم اس ہدایت نامے کو سمجھیں گے نہیں تو مطلوبہ ہدایت ہمیں کیسے مل سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بارہا اس بات کی دعوت دی ہے کہ قرآن کریم میں غور کریں، تدبر کریں، فکر کریں، سمجھیں۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا بھلا یہ لوگ قرآن مجید پر غور نہیں کرتے یا دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں جو دلوں پر پڑا کرتے ہیں؟ تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالی کتنے ترغیبی انداز میں ہمیں قرآن مجید پر غور اور فکر کی دعوت دے رہے ہیں۔ تو بہت مبارک ہے وہ لوگ جو ہر زمانے میں قرآن مجید سے رہنمائی لیتے ہیں۔ ایک زمانہ ایسا گزر چکا ہے جب عام معمولی مسلمان بھی قرآن مجید کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنا جانتا تھا، اور انہیں قرآنی احکامات کی اللہ تبارک و تعالی نے سمجھنے کی توفیق عطا فرما رکھی تھی، اور وہ قرآن مجید سے رہنمائی لیا کرتے تھے۔ لیکن جب سے یہ ظاہری ترقی شروع ہوئی تو مسلمانوں نے اپنی جو ترقی کا راز اتباع قرآن، وہ قیمتی راز بھلا دیا اور ظاہری دنیا میں چلے گئے اور اپنی محنت اور اپنی صلاحیتیں وہ دنیا میں ہی کھپا دی۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ ہم آج اللہ تعالی کی ان رحمتوں سے مایوس ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح ہمارے اسلاف پر برکتوں کی بارش نازل فرمائی، آج ہم ان برکتوں سے خالی ہیں۔ ان کی جہاں اور وجوہات ہیں، سب سے بڑی وجہ یہ قرآن کریم سے بے اعتنائی ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا تو عجیب انداز تھا، اور ان کا معمول یہ تھا کہ وہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیات سیکھتے تو جب تک ان آیتوں کا مطلب نہ سمجھ لیتے اور ان سے متعلق علمی اور عملی باتوں کا احاطہ نہ کر لیتے اس وقت تک آگے نہ بڑھتے تھے۔ لیکن آج ہم خود اندازہ ہر مسلمان خود اندازہ کرے اپنے متعلق، دوسروں کی بات تو نہ کرے، اپنے بارے خود سوچے کہ میں قرآن مجید کے ساتھ کتنا جڑا ہوا ہوں، کتنی رہنمائی میں قرآن مجید سے لے رہا ہوں۔ تو اس دعوت کو لیے ہوئے ہمارا مدرسہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ
الحمدللہ قرآن مجید کی تفسیر کا آغاز کر رہا ہے۔ آپ تمام احباب دعا بھی فرمائیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن فہمی کی توفیق عطا فرمائے، اور جب ہمیں قرآن سمجھ آ جائے اللہ تعالیٰ پھر اس پر ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہوا سو ہوا، اب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت موجود ہے، ہم قرآن کی طرف لوٹ آئیں اور اپنے دوسرے احباب کو بھی دعوت دیں کہ ادارہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ تفسیر قرآن سے مختصر وقت کے لیے یہ خدمت فراہم کر رہا ہے، تو اس دعوت کو عام کریں، زیادہ سے زیادہ احباب ہمارے اس مختصر درس قرآن میں شریک ہوں۔ اور پھر سوشل میڈیا کا دور ہے، اس میڈیا پر کتنے لوگ ایسے بیٹھے ہیں جو دین کے نام پر ڈاکے ڈالتے رہتے ہیں، قرآن کریم کے صحیح معانی اور مطالب سے آگاہ نہیں کرتے، من مانی تشریحات کرتے ہیں۔ ہمارے لیے قرآن مجید کی وہی تفسیر کافی ہے جو ہمیں اسلاف سے ملی ہے، اپنے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اور سلف صالحین ہمارے اکابرین مفسرین نے جو قرآن مجید کی تفسیر کی ہے وہی معتبر تفسیر ہے۔ تو اس بات کا بھی خیال کرنا ہے کہ تفسیر کے نام پر آپ کسی جاہل انجینئر یا جس نے کبھی قرآن کی تعلیم حاصل نہیں کی ایسے بندے کے جال میں پھنس جائیں۔ ہمیشہ اپنے اکابر کی جو معتبر تفسیریں ہیں وہ اپنے مطالعہ میں رکھیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے یہ درس قرآن کی آج جو افتتاحی باتیں ہو گئی ہیں اللہ یہ بھی قبول فرما لیں۔ کل سے انشاءاللہ تعالی مختصر یعنی آیات لے کر ان کا ترجمہ اور تفسیر مختصر وہ آپ بھائیوں کو پیش کی جائے گی۔ پھر آپ نے ایسا کرنا ہے کہ اس تفسیر کو اپنے دل میں جگہ دینی ہے، اور اگر ہو سکے آسانی سے تو اپنی ایک کاپی بنا لیں جس میں جو کچھ آپ نے آج کے دن سمجھا اس کی تھوڑی سی وضاحت اپنے الفاظ میں جو آپ نے سمجھی ہے وہ تحریر کر لیں کہ آج یہ آیات ہوئیں اور ان آیات میں بڑے مفسرین کرام کی تفسیروں کے حوالے سے یہ بات کی گئی ہے۔ تو بہترین آدمی تو وہ ہوتا ہے جو قرآن کریم سمجھے اور اوروں کو سمجھائے۔ تو ہم بھی ذریعہ بنے اشاعت قرآن کا، فہم قرآن کا، تفسیر قرآن کا، تعلیم قرآن کا، عمل بالقرآن کا ہم ذریعہ بن جائے، اور اللہ کو ہم پیارے ہو جائیں گے کہ دیکھیں یہ میری کتاب۔ جب کوئی بندہ نا خط بھیجے یا کوئی اپنی کتاب بھیجے اور آپ اس کا مطالعہ کر رہے ہوں اور وہ بندہ آ جائے دیکھے کہ ماشاءاللہ یہ میری والی کتاب اس کا یہ مطالعہ کر رہا ہے تو کتنا خوش ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم اپنا کلام عطا فرمایا ہمیں، تو اللہ تعالیٰ کو وہ بندے بہت پسند ہیں جو قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور قرآن کریم کو سمجھتے بھی ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی روزانہ 3 سے 3:20 تک تفسیر قرآن کی یہ مختصر مجلس ہوا کرے گی۔ آپ تمام احباب شوق کے ساتھ شریک ہوں اور اس دعوت کو آگے بھی چلائیں۔ ہر دوست اگر اپنے ایک دو دوستوں کو تفسیر قرآن کی دعوت دے تو انشاءاللہ تعالی چند ہی دنوں میں ہمارا یہ گلشن پھیل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔